إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال جل وعلا إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے انسان کو دنیا میں بسایا ہے اور اس دنیا کو انسان کے لیے دارالامتحان بنایا ہے. یہ ایسا گھر ہے جس میں انسان کی آزمائش اور امتحان ہو رہا ہے، اور اس کی زندگی کا ایک مقصد ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اللہ کی بندگی کا اہتمام کرے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں، کسی اور کی نہیں. اس مقصد میں کامیابی انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرتی ہے، اور جو اس مقصد کو پورا نہیں کرتا ہے وہ دنیا میں بھی ناکام ہے اور آخرت میں بھی ناکام ہے. اس مقصد میں سب سے بڑی رکاوٹ انسان کے لیے شیطان ہے. شیطان نہیں چاہتا ہے کہ بندہ اللہ سے قریب ہو، اللہ کی بندگی کا اہتمام کریں اور اللہ اس سے راضی ہو اور وہ عزت پائیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی اور کامیاب ہو جائے. شیطان نہیں چاہتا ہے، لہٰذا وہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح سے انسان کو اللہ سے دور کرے، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا، اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے دعویٰ بھی کیا تھا. اس نے دعویٰ کیا کیا تھا؟ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. تو ان میں سے اکثر کو ناشکرا پائے گا، یہ تیرا شکر نہیں کریں گے، تیری نعمتیں لیں گے، کھائیں گے، پئیں گے، تیری ساری نعمتیں استعمال کریں گے، بلکہ جو بدن تو نے دیا ہے اس بدن کو بھی تیری نافرمانی میں استعمال کریں. یہ ناشکری ہے. شکر کیا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کی پسند کے مطابق خرچ کرنا. اور ناشکری یہ ہے کہ انسان اللہ کی نعمتیں لے، کسی اور کا نام لے. نعمت اللہ کی تعریف کسی اور کی، نعمت اللہ کی اور ان کا استعمال اللہ کی مرضی کے خلاف، جس کو ہم گناہ کہتے ہیں. تو شیطان نے کہا تھا کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. ان میں سے تو اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا. اور وہ ہمیشہ اس بات کی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ بندہ وہ کرے جس سے اللہ ناراض ہو، کیونکہ اس نے خود نے بھی وہی کیا ہے. اللہ نے اس کو حکم دیا سجدہ کرنے کا، سجدہ نہیں کیا، اس نے نافرمانی کی. ابا واستکبر وکان من الکافرین. اس نے انکار کیا، گھمنڈ میں آ گیا اور کافروں میں سے ہو گیا. اللہ کے حکم کا انکار کرنا کفر ہے، اور اس کا یہ کفر گھمنڈ کی بنیاد پر تھا. بس وہ کوشش کرتا ہے کہ انسان اللہ کی بندگی اختیار کرنے کی بجائے، غلام بننے کی بجائے، وہ خود میری مرضی کا مالک میں ہوں، میں جو چاہوں گا کروں گا، منمانی کے راستے پر انسان کو ڈالتا ہے، گھمنڈ کے راستے پر انسان کو ڈالتا ہے. اور چونکہ دنیا میں انسان کو نعمتیں ملتی ہیں، عقل کی صلاحیت، علم کی صلاحیت، مال، دولت، عہدہ اور یہ ساری چیزیں، تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اعتبار سے انسان کے ذہن میں گھمنڈ پیدا کر کے اس کو منمانی کے راستے پر ڈال دیتا ہے.
میں میرے حساب سے جیوں گا، میں پابندیاں نہیں اپناؤں گا۔ کبھی عقل کے راستے سے اللہ کے احکام میں عیب دکھا کر آزاد بناتا ہے، کبھی خواہشات کے ذریعے سے چیزوں کو دنیا کی مزین کر کے خوشنما بنا کے گناہوں کو اچھا بنا کے پیش کرتا ہے تاکہ بندہ ان گناہوں میں واقع ہو جائے، اور پھر کوشش یہ کرتا ہے کہ وہ توبہ بھی نہ کرے، اس کو امید دلاتا ہے اللہ معاف کرنے والا ہے، اور آدمی اسی بھرم میں گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے اور توبہ نہیں کرتا ہے، اپنی اصلاح نہیں کرتا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ شیطان کا حربہ ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم اسے اپنا دشمن ہی بنائے رکھو، وہ کبھی دوست بننے والا نہیں ہے۔ دنیا میں اچھے اخلاق کے ذریعے آپ دشمن کو دوست بنا سکتے ہو، لیکن شیطان اتنا بگڑا ہوا ہے، اتنا برا ہے، اور اس کی دشمنی اتنی پکی ہے کہ وہ کبھی دوست بننے والا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کوشش کا حکم بھی نہیں دیا کسی طرح سے شیطان کو سدھارنے کی کوشش کرو، دوست بنا لو، نہیں، وہ تمہارا دشمن ہے، دوست نہیں ہے، لہذا تم بھی اسے اپنا دشمن ہی بنائے رکھو۔ اور شیطان کا مقصد بھی بتا دیا، انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ اپنے لشکر کو، ماننے والوں کو، فالوورز کو، اپنے لوگوں کو وہ آواز دیتا ہے، اس کی ماننے والوں کو، وہ اپنے لشکر کو، حزب، اس کی ٹیم، اس کی فوج، اس کو حکم دیتا ہے، اس کو بلاتا ہے، کیوں؟ لیکونوا من اصحاب السعیر، تاکہ وہ بھی اس کے ساتھ جہنمی بن جائیں۔ انہیں کسی طرح سے دھوکہ دے کر، کنفیوز کر کے اور لالچ دکھا کے اپنی طرف کھینچتا ہے، اور اس کی طرف لوگ چلے جاتے ہیں، اور جو اس کی طرف چلا جاتا ہے اس کے ساتھ وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ جو اس کی بات مانے گا، جو اس کے ساتھ شریک ہوگا، اس کی دعوت میں قبول کرے گا، وہ اسی کے ساتھ انجام میں بھی اس کے ساتھ شریک رہے گا۔ تو یہ بات قرآن کریم میں اللہ نے بتائی، شیطان ہمارا دشمن ہے، اور دشمن کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ نقصان پہنچائے، اور شیطان ہمارے ایمان کو نقصان پہنچاتا ہے، ہمارا عقیدہ خراب کرتا ہے وسوسوں کے ذریعے سے، اور شیطان ہماری عبادات خراب کرتا ہے، اس میں ہمارا دھیان بھٹکا کے، یا اس سے آگے یہ کہ سلا دیتا ہے تاکہ عبادت ہی نہ کریں، یا مشغول کر دیتا ہے تاکہ عبادت چھوڑ دیں، یا پھر ہمارے اخلاق کو بگاڑتا ہے، لوگوں میں آپس میں جھگڑے پیدا کرتا ہے، بیوی شوہر میں، بھائی بھائی میں، دوست دوست میں، مسلمانوں میں تفریق ڈالتا ہے، انسان کو بے حیائی کے راستے پر ڈالتا ہے، بے پردگی عام کرتا ہے، زنا عریانیت عام کرتا ہے، بہت ساری چیزیں وہ کرتا ہے۔ اس میں ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ شیطان انسان پر مسلط بھی ہوتا ہے اور انسان کی زندگی کو خراب کرتا ہے، اس کو ضرر پہنچاتا ہے، کبھی اس کے کھانے میں شریک ہو جاتا ہے اور گھر میں بے برکتی ہوتی ہے، کبھی انسان پر پوری طرح حاوی بھی ہو جاتا ہے تو انسان بدحواس ہو جاتا ہے، جنون کا شکار ہو جاتا ہے، اور کبھی کسی اور اعتبار سے گھر میں چوری کر کے یا کسی اعتبار سے اس کو مال کا بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ پھر آدمی بعض اوقات جہالت کی وجہ سے ایسے لوگوں کے پاس جاتا ہے، باباؤں کے پاس، کہ وہ اس کی بگڑی بنائیں، اس کو نجات دلائیں، گویا کہ روحانی پولیس ہوتی ہے، ان کے پاس جا کے آدمی کمپلین کرتا ہے شیطان بہت ستا رہا ہے، غنڈہ گردی کر رہا ہے، وہ بابا اس شیطان سے بھی زیادہ بھیانک ثابت ہوتا ہے، وہ اس کے سامنے وعدے رکھتا ہے، ہاں کچھ نہیں سب صحیح ہو جائے گا، اور وہ بابا اس کے عقیدے کو بھی خراب کرتا ہے، اس کی بعض اوقات عزت کو بھی خراب کرتا ہے، اور مال تو خراب کرتا ہی کرتا ہے۔ علاج کروں گا لیکن اس کے لیے 50,000 لگے گا،
1,00,000 لگے گا، گویا کہ آپریشن کر رہا ہے، سرجن بھی نہیں لے گا بعض اوقات اتنا پیسہ، اور صرف اللہ کا ذکر کرنے، اور بعض اوقات تو جنتر منتر بھی کرتا ہے، بعض اوقات اس سے ایسے کام کراتا ہے جو اس کے ایمان کو خراب کر دیتے ہیں، غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنے بھی لگاتا ہے، ایسی دعائیں اور ایسے اذکار اور جنتر منتر پڑھنے لگاتا ہے جو بالکل کفریہ ہوتے ہیں، گلے میں بعض اوقات ایسے تعویذ ڈال دیتا ہے جو بالکل شیطان کا نام بھی اس میں نکل آتا ہے، ایسے تعویذ دیکھے ہیں لوگوں نے اور ہم کو دکھائے ہیں، فرعون کا بھی نام آ جاتا ہے اس کے اندر بعض اوقات۔ تو یہ شیاطین کو خوش کرنے والے بابا بھی ہوتے ہیں، بعض لوگ بابا نہیں ہوتے ہیں، عامل ہوتے ہیں، لیکن وہ کتاب و سنت کے واقعی عامل بھی نہیں ہوتے ہیں، وہ اپنی طرف سے اس میدان میں چھلانگ لگاتے ہیں لوگوں کا عقیدہ صحیح کرنے کے لیے۔ لوگ باباؤں کے پاس جا رہے ہیں اور شرکیہ اعمال کر رہے ہیں، اور ایک بڑا طبقہ اس طرح کے مسائل میں گھرا ہوا رہتا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ توحید پہ لوگوں کو لائیں اور ان کا علاج کر کے ان کو شرک سے بچائیں، نیت اچھی ہوتی ہے، لیکن شیطان آدم علیہ السلام کو بھی تو نہیں چھوڑا نا، جنت میں بھی، جنت میں ہونے کے باوجود بھی سیف نہیں، دنیا میں سیف ہے۔ بعض اوقات انہی عاملوں کو شیطان اپنے ساتھ سوار کر لیتا ہے، ان کو بھی سمجھ میں نہیں آتا، اور دھیرے 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 وہ حق سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ایک بڑا طبقہ ایسا ہوتا ہے کہ جو اچھے عقیدے سے، اچھی نیت سے، اچھے جذبے کے ساتھ اس میدان میں آتا ہے اور اس کو اپنا پروفیشن بنا لیتا ہے، آج سے میں یہی کروں گا، اور اس کے بعد میں پھر دھیرے دھیرے جب وہ اس میدان میں آتا ہے اس کے پاس مختلف کیسز آتے ہیں۔ بھائی ڈاکٹروں کے پاس کیسا ہوتا ہے، ہڈی والے کے پاس ہڈی والا ہی آتا ہے، اور دماغ کے ڈاکٹر کے پاس دماغ والے ہی جاتے ہیں، مطلب جن کے پاس دماغ کم ہے وہی لوگ جاتے ہیں اس کے پاس، کچھ پرابلم ہم کو ہے۔ کڈنی والا الگ ہوتا ہے، ہارٹ والا الگ ہوتا ہے، ہڈی والا الگ ہوتا ہے، مختلف ڈاکٹرز الگ، دانت والا الگ ہوتا ہے، کان والا الگ ہوتا ہے، لیکن یہ جو بابا ہوتا ہے یہ سارے مسائل اس کے پاس آتے ہیں، سارے کیسز اس کے پاس آتے ہیں، اس کا ٹیبل بڑا ہوتا ہے، اور پھر وہ اپنی عقل سے کام کرنا شروع کرتا ہے۔ شیطان اس کے دل میں پہلے ڈالتا ہے یہ علماء کی فیلڈ نہیں ہے، یہ علماء کی فیلڈ نہیں ہے، علماء کی قرآن، سنت، نماز، طہارت یہ وہ سب بتاتے ہیں، یہ تھوڑا ایک الگ میدان ہے، اس میں علماء کو ایکسپیرینس نہیں، اس میں ایکسپیرینس والوں سے سیکھنا پڑے گا۔ پھر وہ سب قسم کی کتابیں پڑھتا ہو، علم غلم ادھر ادھر کا سب پڑھتا، بعض اوقات اس کو کتاب و سنت میں اس کو ایسا لگتا ہے سب نہیں ہے، یہ نیا کیس ہے، اس کے لیے پھر وہ کسی اور دوسرے کی کتاب پڑھتا ہے، اس میں سولوشن نکلتا ہے، پھر شیطان دماغ میں ڈالتا ہے تجربے کا معاملہ ہے یہ، کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں نا کہ ایکسپیرینس سے معلوم پڑتی، تو ایک کام کریں گے یہ ورد کرتے رہو، اور ایسا ورد اس کو دے دیتا ہے، نہ اس کا ثبوت ہے، نہ کچھ ہے، نہ کچھ ہے۔ دھیرے 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 وہ ایک 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 نقطہ 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 صراط مستقیم سے ہٹتا چلا جاتا ہے، اس کو ہوش بھی نہیں ہوتا ہے۔ پھر شیطان اس کے دماغ میں ڈالتے تیرا ٹائم اتنا جا رہا، پیسہ لیتے جا، بیوی بچے تیرے بھی ہیں، تو شروع میں جذبہ ٹھیک ہوتا ہے کہ میرا وقت جا رہا ہے تو تھوڑا موڑا میری معاش کا بھی معاملہ ہو، اور اگر آدمی واقعی خدمت کچھ کر رہا ہے اس طرح کی اور تھوڑا سا لے لیا، سمجھ میں بھی آتا ہے ایسے وقت میں جبکہ وہ مجبور ہو۔ لیکن اب یہ سرجن کے حساب سے ریٹ لگانے لگتا ہے، ایک وزٹ کا اتنا، سیکنڈ وزٹ پہ اتنا، 20,000 انٹری فی، کچھ نہ کچھ اس کے اپنے اپنے ہر ایک کے اپنے طریقے رہتے ہیں کہ تم کو اتنا دینا پڑے گا، اور وہ رقمیں بعض اوقات انڈیا میں الگ ریٹ ہوتا ہے، سعودی میں الگ ریٹ ہوتا ہے، UAE میں الگ ریٹ ہوتا ہے، اور ریٹس بھی اس کے اور دینے والوں کے حساب سے ہوتے ہیں۔ وہ اگر کوئی بڑا مالدار آدمی ہے 2 لاکھ تو کوئی ایسی بڑی چیز نہیں، کیونکہ اس کو مصیبت سے بچانے کے لیے بولتا 2 نہیں 3 لو، لیکن میرے بچے، میری بچی کو صحیح کر دو۔ اور یہ ایک وبا ہے، یہ ایک وبا ہے۔ یہ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ رقیہ کرنا غلط ہے، رقیہ کرنا اچھی چیز ہے، لیکن رقیے کو دھندا بنا لینا، بزنس بنا لینا، یہ کہاں سے آیا؟
اور نہ صرف یہ کہ آدمی اس کو بزنس بنا لے، اس کی بنیاد پر آدمی خرافات بھی کرنے لگے. وہ جن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا جن ہے، کون بولا تجھ کو؟ وہ جن بول رہا ہے. اس کے اندر 13 جن ہیں. کیسے معلوم پڑا؟ علم غیب ہے تیرے پاس، جبریل آ کے بتایا تجھ کو. پھر وہ ایسے ایسے دعوے کرنے لگتا ہے جن کی کوئی اصل نہیں ہے. وہ غیبی معاملات میں بولنے لگ جاتا ہے. وہ جن کو میں نے جلا دیا، میں نے اس کو ایسا کر دیا، کچھ بھی بولنا شروع کر دیتا ہے. اور جن اس کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے. بعض اوقات اس کے دماغ میں کچھ ڈال دیتا ہے، میں زبردست ہوں. جن میں انٹری کیا تو ڈرتے ہیں. بعض اوقات ہوتا ہے نا، کوئی یعنی ڈرامہ کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کو لگتا ہے کہ میرے سے ڈرتا ہے، پھر وہ تماچا ایک مارتا ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ڈرامہ کر رہا تھا. تو شیطان کو کیا چاہیے؟ شیطان کو یہ چاہیے کہ میں تھوڑے دن کام کروں گا، جب تک کہ سٹیج سیٹ ہوتا ہے میں تجھ کو یہاں پر براجمان کر کے میں چھٹی پہ جاؤں گا، میرا کام ہوتا رہے گا. میری جگہ میں تجھ کو بٹھا دوں گا، میں چھٹی پہ چلا جاؤں گا، گول اچیوڈ، ٹارگٹ میرا اچیو ہو جائے گا. میں کروں تو کروں تو کر. جیسے آدمی ہوتا ہے نا دکان پہ کسی کو بٹھا کے جاتا، یہاں بیٹھ میں جا کے آتا ذرا، تو اس کی جگہ وہ اس کو بٹھا دیتا ہے. اب مجھ کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں، میرا سارا کام اب تو کرے گا. اور بعض اوقات یہ بابا لوگ یا اس طرح کے جو بھی عامل ہیں جو جاہل ہوتے ہیں، جن کو کچھ معلوم نہیں ہوتا ہے، جو مجتہد بن جاتے ہیں دین کے معاملات میں. رقیہ دین کے دائرے کے باہر کی چیز نہیں ہے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آتے. اور آپ یہ نہیں کہتے کہ رقیہ مجھ پر پیش کرو. لیکن آج ایک مستقل ایک میدان بن گیا ہے. علماء کا میدان الگ ہے اور راقی کا میدان الگ ہے. یہ ایسا نہیں ہے. اور اس کے نتیجے میں بعض اوقات بہت ساری خرافات وجود میں آتی ہیں. ہم رقیہ کے خلاف نہیں ہیں، رقیہ کرنا چاہیے. جب ہم بھی یہاں پہ بتائیں گے دعا، آج اسی لیے میں بیٹھا ہوں یہاں پہ، تاکہ ہم لوگ ایسے جتنے بابا اور عاملین اور جو بھی لوگ ہیں، ہم ان تک جانے کی ہم کو نوبت نہیں آئے. کہ شیطان سے اگر ہم کو جنات سے، شیاطین سے، جادو وغیرہ اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں ان سے بچنا ہے. ہم کو کیا کرنا چاہیے اس کے لیے، اور کیا اذکار حدیث میں آئے ہیں. چاہے وہ پھر عقیدے کا بگاڑ ہو، شیطان وسوسے ڈالتا ہو، یا نمازی خراب کرتا ہو، یا اسی طرح سے ہم پر مسلط ہوتا ہو، تو حفاظت کے لیے ہم کیا کریں؟ بابا کے پاس جائیں، عامل کے پاس جائیں، کیا کریں، کیسے ہم کریں؟ تو اس کے لیے کیا اذکار ہیں، کیا اعمال ہیں، کیا دعائیں ہیں، آج کے اس درس میں ہم اسی کو دیکھنے کی کوشش کریں گے. بات لمبی ہے، شاید مکمل نہ ہو پائے، اس کو ہم آنے والے درس میں مکمل کریں گے انشاءاللہ. لیکن یہ چیزیں ہمارے سامنے اگر آ جائیں تو ہم کو محسوس ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ چیزیں سکھائی ہیں. اور یہ نہیں کہا کہ عامل کے پاس جاؤ، بلکہ آپ نے اپنے اپنے طور پر ہم کو اس کا اہتمام کرنے کی تلقین کی ہے. اس کا اہتمام کرنا چاہیے. بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ جو بھی اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو اس فیلڈ میں اپنے آپ کو ڈالے ہوئے ہوتے ہیں، آپ کے گھر میں اگر سٹینڈ سے برتن بھی گرتا ہے تو اس کو بھی کہیں نہ کہیں لے جا کر شیطان سے جوڑتے ہیں. آدمی کہا ہمارے گھر میں برتن گرتے ہیں، وہ یہ نہیں کہے گا چوہے آپ کے گھر میں ہیں چیک کرو، وہ کہے گا آپ کے گھر میں ہاں شیطان ہے. اور آدمی کا ذہن ایسا بن جاتا ہے ان کی باتیں سننے کے بعد کہ اگر اس کو چھینک بھی آ رہی ہے تو شیطان کی وجہ سے آپ کی ناک میں کچھ کر رہا ہے. وہ ہر چیز میں شیطان، ہر چیز میں شیطان. گھر میں کچھ بھی ہو رہا، میں بھول جاتا ہوں چیزیں، آپ پہ اثر ہے شیطان کا. میں کتاب پڑھنے لگتا ہوں تو سر دکھتا ہے، کس کا نہیں دکھتا ہے؟ سب کا دکھتا ہے، سب کا دکھتا ہے. بھئی آپ چشمہ چیک کرو اپنا، آپ کو نمبر لگا ہے، آپ کی عمر اتنے سال ہو گئی ہے، آپ کو چشمہ لگا ہے، آپ اتنے نزدیک سے ابھی سالوں سال نہیں دیکھے. مولوی صاحب کا بیان سن کے آپ کتاب پڑھنا شروع کر دی، وہ بھی ایسا پکڑنے بھی نہیں آتا آپ کو کتاب، بچپن میں پکڑے ہوئے ہیں، اب پڑھنے لگے آپ کو، تو آپ کو چشمہ لگا ہوا ہے، آپ کو نہیں آ رہا پڑھنے.
آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ, آنکھ چیک کرو. یہ نہیں کہ آپ عامل کے پاس جاؤ. بولے جب بھی پڑھنے لگتا نا سر بھاری ہو جاتا, سر دکھنے لگ جاتا. ڈاکٹر کے پاس جا, آنکھوں کا علاج کر. بعضوں کا تو ایسے ہی ہوتا ہے. ایک صاحب میرے پاس ایک مرتبہ ہے, بولنے لگے گھر میں گیا نا گھبراہٹ 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 ہوتی, معلوم نہیں گھر پہ کیا کچھ اثر ہے کیا ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. مطلب وینٹیلیشن ہے آپ کے گھر میں, اس کو صحیح کرو, ایک کھڑکی کھولو. کھولے ہو, بولے آپ سے ٹھیک لگ رہا ہو, ٹھیک لگ رہا. بعض اوقات اسباب بالکل معمولی ہوتے ہیں, لیکن ذہن میں اگر یہ بیٹھ گیا ایک مرتبہ, وہ بندر جا کے اندر بیٹھا, تو ہر بات کو وہ ادھر ہی کنیکشن جوڑے گا, اور ایسا آدمی کبھی سکون سے رہتا نہیں. کچھ بھی ہوا تو, گھر میں جھگڑا بھی ہوا تو یہ میری غلطی تھی تیری غلطی تھی پہ نہیں جائے گا, شیطان کچھ تو کر رہا ہے ایسا, ہمارے گھر میں ایسا کر رہا ہے. کچھ بھی نقصان ہو گیا, بچہ گر گیا, کھیل رہا تھا, وہ شرارتی بچہ ہے, اٹھا پٹک کر کے گرا ہو, شیطان کچھ کر رہا ہے. ہر چیز شیطان. آپ دیکھیے جو لوگ بابا کے پاس یا جو لوگ عامل کے پاس بھی جاتے ہیں, ان کے ساتھ آپ صرف آدھا گھنٹہ بیٹھیے, آپ کو سمجھ میں آئے گا ان کی ہر بات میں سوائے شیطان کے آپ کو کچھ نہیں ملے گا. اس کا بھیجا خراب ہو جاتا ہے, دماغ خراب ہو جاتا ہے اس کا, ہر چیز میں. وہ کیوں؟ اس کے باہر زندگی نہیں ہے. تو ایک بار آپ کے ذہن میں یہ چیز بیٹھ گئی, پھر آپ اس میں سے نکلنا بہت مشکل ہے. پھر آپ زندگی کی جو عادی چیزیں ہیں, نارمل چیزیں ہیں, اس کو بھی آپ ہر وقت جن, جادو, شیطان اور اس طرح سے چیزوں سے جوڑنے لگ جائیں گے, اور آپ کا جینا حرام ہو جائے گا. اور آپ کا تو جینا حرام ہوگا, آپ کے ساتھ جو اٹھنے بیٹھنے والے گھر والے, ان سب کا بھی دماغ خراب ہو جاتا ہے. اس لیے آپ نارمل زندگی گزاریے. جو چیزیں عادی چیزیں ہیں وہ نارملی ہوتی رہتی ہے ہر ایک کی زندگی میں, سکھ دکھ, کامیابی ناکامی, اور اس طرح کی چیزیں ہر ایک کی زندگی میں ہوتی رہتی ہیں. لیکن واقعی اگر کوئی بات ہے اس طرح کی, تو اس کے بارے میں تھوڑا اور آگے جا کے سوچا جا سکتا ہے. اکثر ایشوز ہمارے سائیکولوجیکل ہوتے ہیں, عام طور سے ہمارے سائیکولوجیکل ایشوز ہوتے ہیں, اور انسان کی بشری کمزوریاں ہوتی ہیں. اس کا علاج جو شریعت میں ہے وہ ہم کو کرنا چاہیے. جو بھی علاج اس کا ہے کتاب و سنت کی روشنی میں, وہ ہم کو کرنا چاہیے. واقعی اگر جن اور جادو کا معاملہ ہے بھی اگر, اور ہوتا ہے, اور بہت ریئر کیسز ہوتے ہیں. بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ بہو کے اندر جن آ جاتا, وہ بولتی ہے ساس بہت ستاتی ہے. اچھا, اور ساس بھی کونے میں جا کے ڈرتی, اب اس کے بعد اس کو نہیں ستانا کیونکہ اس کے اندر کیا ہے, جن ہے. اب بعض اوقات پورا وہ ڈرامہ رہتا ہے, پورا ڈرامہ رہتا ہو, پورے اس طرح کی چیزیں. کبھی ساس میں آ جاتا, کبھی بہو میں آ جاتا, زیادہ بہو میں بہت زیادہ آتا, کبھی بیوی شوہر کے معاملات میں صحیح کرنے کے لیے بیوی میں آ جاتا. اب شوہر بھی سیدھا ہو جاتا, اب اس کے اندر جن ہے, اور وہ بھی بہت پرانا, 2000 سال پرانا جن ہے. یہ کیسا ڈینجر ہوگا 2000 سال پرانا والا, پڑھا لکھا بھی نہیں ہوگا نا. اب شوہر کیا کرتا, پھر ٹائم پہ برابر گھر کو آتا, ہاں دوستوں کے ساتھ زیادہ بیٹھتا نہیں, آتے آتے مٹھائی لے کے آتا, سب کچھ کرتا. ایسا سب ڈرامہ رہتا ہے ایسا. یا کبھی کبھی سائیکولوجیکل ایشوز رہتے ہیں, ڈپریشن ہوتا ہے, اور برداشت کر 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 کے بعض اوقات پھٹ جاتا ہے, اور دماغ صحیح نہیں رہتا ہے. تو ڈاکٹر کے پاس نہیں جانے کی ضرورت رہتی ہے اس کو. لیکن لوگ سمجھتے رہتے ہیں کیا ہے, اس کو جن کا اثر ہے, یہ بابا وہ بابا. پھر بعض اوقات درگاہ بھی جاتے, درگاہ پہ بھی جاتے ہیں, اور نہیں ہوتا ٹھیک. جتنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں اتنا زیادہ بیماری جڑ پکڑتی جاتی ہے. اینڈ میں آ کے ان کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے. ہسٹیریکل بعض اوقات ہو جاتے لوگ ایک دم. کتنے سارے امراض ہیں, ذہنی امراض ہیں. تو اس طرح کے امراض ان کے ذہنی دماغی امراض ہوتے ہیں. زندگی ایسی بن جاتی ہے بعض اوقات پریشر کی وجہ سے, سٹریس کی وجہ سے, برداشت کرتے 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 ایک وقت میں انسان پھٹ جاتا ہے. تو جن وغیرہ جادو وغیرہ نہیں ہوتا ہے, وہ سائیکولوجیکل ایشوز ہوتے ہیں, ذہنی مسئلہ ہوتا ہے. اس کی علاج کی ضرورت ہوتی ہے, اس کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے, اس کے دکھ کو سننے کی ضرورت ہوتی ہے, اور وہ صحیح ہو جاتا ہے انسان. اس کو بعض اوقات ٹائم بھی لگتا ہے. تو ہر چیز کو آپ لے جا کے جن اور جادو سے جوڑو,
تو بعض اوقات مسئلے اور زیادہ بھیانک بن جاتے ہیں اور علاج نہیں ہو پاتا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس معاملے میں ہم ایک تو اس طرح کے لوگوں سے دور رہیں، اس طرح کے لوگوں سے ہم دور رہیں. دوسرے یہ کہ ہم کتاب و سنت میں جو اذکار وغیرہ ہیں ان کا اہتمام کریں، ان کا اہتمام کریں. بعض اوقات رقیہ وغیرہ کے جو معاملے ہوتے ہیں، لوگ کیا کرتے ہیں، بابا کے پاس ریکارڈنگ رہتی، یہ صورتیں فارورڈ کرتا واٹس ایپ پہ، اور روزانہ اس کو لگا کے سنتے رہو، یہ رقیہ ہے. یہ کون سا رقیہ ہے؟ اذان چلیں گے ایسی ریکارڈنگ والی؟ رقیہ ایک عمل ہے، رقیہ ایک عمل ہے. وہ آپ صرف رقیہ سن کے رقیہ نہیں کر سکتے، بلکہ آپ کو چاہیے کہ یا تو آپ پڑھیں یا تو کوئی آپ پر پڑھے. بھائی مثال کے طور پر آپ کیا کرتے، کچھ مانگنا ہے اللہ سے تو دعا کرتے اللہ سے، یا بہت زیادہ ہے آپ کو لگتا کہ میں پاپی انسان ہوں، کوئی نیک آدمی ہوں، اس سے آپ بولتے میرے لیے دعا کرو، میرا مسئلہ چل رہا ہے ذرا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آتے تھے. اب آپ کیا کیے، سدیس کی دعا لگائے. رمضان اتنی لمبی دعا ہے بھائی، 1 گھنٹے کی لگا دیا آپ، ہوگا آپ کا مسئلہ حل. بولے دعا کر رہے نا میرے لیے، سدیس نہیں کر رہے، دعا کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ سوچ رہے لوگ آپ بولنا کہ نہیں بولنا. ٹھیک ہے بھائی، شریم کر رہے ہیں، آپ کو سدیس نہیں پسند ہے تو شریم کر، کوئی تو کر رہا. وہ لگا سکتے آپ حرم کی، بولے حرم کی ہے نا، یہ کعبہ میں ہو رہی ہے دعا، یا مسجد نبوی کی لگاؤ. آپ کر سکتے آپ اپنے گھر میں دعاؤں کا لگا دیے تو یہ ہمارے گھر میں خیر و برکت آئے گی، کیونکہ یہ ساری دعائیں ہم کو مل رہی. ہوتا ہے ایسا؟ دعا عمل ہے، رقیہ دعا کی ایک صورت ہے. رقیہ بھی کیا ہے؟ وہ دعا کی ایک خاص صورت ہے. جیسے دعا ہوتی ہے اس میں سے استعاذہ ہوتا ہے، وہ ایک خاص قسم ہے. استغاثہ ہے، اس کی ایک خاص قسم ہے. مصیبت سے نجات کے لیے دعا، اللہ کی پناہ طلب کرنا، اس کو استعاذہ بولتے ہیں. اور مصیبت میں پھنسا ہوا انسان نکلنے کے لیے اللہ کو پکارے، فریاد کرے، اس کو استغاثہ کہتے ہیں. اور دعا عام ہوتی ہے. استعاذہ عموماً مصیبت سے پہلے ہوتا ہے، استغاثہ مصیبت کے آنے کے بعد ہوتا ہے. جب آدمی مصیبت دیکھ لے تو فریاد کرتا اللہ سے بچا، یہ استغاثہ ہے. لیکن مصیبت نہیں بھی آئی ہے، آنے والی سے بھی بچا، اور آنے والی ہوگی تو بھی بچا، اور نہیں آئی تو بھی بچا، میری حفاظت کر، اس کو استعاذہ کہتے ہیں. اور دعا عام ہے. خیر کا مانگنا یہ بھی دعا ہے، شر سے پناہ مانگنا یہ بھی دعا ہے. دعا ایک جنرل چیز ہے، اس میں سے ایک استعاذہ ہے، ایک استغاثہ ہے. تو یہ عمل ہے، کیسٹ نہیں، آڈیو فائل نہیں، MP3 کہ آدمی اس کو پلے کر لے اور یہ سمجھے کہ ہو رہا میرا مسئلہ حل. نہیں ہوتا ایسا. تو یہ ساری چیزیں ہمارے سماج میں، یہ بہت ساری غلطیاں اس معاملے میں ہوتی ہیں. پھر آدمی کے پاس جائیں، پوچھے، بابا کے پاس جائیں، پوچھتا نام بتاؤ کیا ہے، لوگ فلاں محمد نام ہے. باپ کا نام کیا ہے؟ میرے باپ کا نام ابراہیم ہے. ماں کا نام کیا ہے؟ فاطمہ ہے، عائشہ ہے، خدیجہ ہے. اب ماں کا نام پوچھتا، وہ نام سے دیکھتا تمہارے اوپر یہ اثر ہے، یہ جادو ہے. ماں کا نام، باپ کا نام اور اس کے کمبینیشن سے کچھ حل نکالنے کی کوشش کرنا، یہ جادوگروں کا طریقہ ہے. معلوم بھی نہیں ہوتا آدمی کو. یہاں کیل ٹھوکو، وہاں کیل ٹھوکو، یہ مرغا وہاں لے جا کر پل کے نیچے ادھر ذبح کرو، ایسا ہی لیمو ہونا چاہیے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، کپڑا لاؤ اس کا، ہاں اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. آدمی مسئلہ تو حل نہیں ہوتا، اپنا ایمان اور عقیدہ خراب کر دیتا، اپنی آخرت خراب کر لیتا. اچھا بعض اوقات ہوتا بھی، بعض اوقات اتنے مولوی علاج کرے دیکھو نہیں ہوا، بابا کے پاس گئے پھٹ سے ہو گیا. بابا کے پاس گئے، شیطان نے دیکھا اب یہ صحیح جگہ آئے ہیں، اب یہ صحیح جگہ آ گئے ہیں، میں ہٹ جاتا ہوں. وہ مار کھا کے یا کچھ کر کے نہیں جاتا، وہ ڈرامہ کرتا چپ اور نکل جاتا، چلو کام ہو گیا، صحیح جگہ پہ آ گئے یہ لوگ. اب میں نے ان کو غلط ایڈریس پہ لے کر آ گیا، بابا سے ان کو جوڑ دیا. اب یہاں سے میں نکل جاؤں گا تو آستھا کس سے قائم ہو جائے گی؟ اعتقاد بابا سے قائم ہو جائے گا. ابھی وہ لوگ دیکھو اتنے مولوی بولتے توحید توحید، ایک سے بھی نہیں نکلا.
لیکن یہ بابا سے نکل گیا. تو اب کیا ہوتا ہے, بابا سے نکلنے کی وجہ سے بابا پہ بھروسہ آ جاتا ہے. اب پھر وہ ہمیشہ بابا کے دھیان گیان منتھن میں جا کے بیٹھنا شروع کر دیتے وہ لوگ, اور سب کو اس سے جوڑتے. تو اب یہ ایک کے ذریعے سے شیطان نکل گیا, اب اس نے ان کو جوڑ دیا اس سے, اب وہ سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. اور بابا جو چاہے ان کو جیسا چاہتا ہے ان کے عقائد خراب کرتا, عبادات خراب کرتا, منہج خراب کرتا, سب خراب کر دیتا, اخلاق خراب کر دیتا, بعض اوقات بعض عورتوں کی عزتیں بھی خراب کر دیتا ہے. یہ جو مسئلہ ہے ایک بڑا ہمارے ملکوں میں, خاص طور سے ہمارے ملکوں میں یہ چیز عام ہے. اور بعض اوقات توحید والے بھی دھوکے میں آ جاتے ہیں, توحید والے بھی دھوکے میں آتے. دیکھو شیطان ہے, وہ ایزی نہیں ہے, وہ بڑا مسئلہ ہے وہ. تو وہ ایسا نہیں تو ایسا دھوکہ دے گا. وہ انسان کو کس طرح سے دھوکہ دے گا ہم نہیں جانتے. اللہ نے کیوں بتایا ہم کو, انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم, وہ اور اس کا قبیلہ, اس کے کام کرنے والے تم کو وہاں سے دیکھتے ہو جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. آدمی کا دھیان ادھر ہے, ایسا نہیں کرنے کا اپنے کو, وہ یہاں سے آ رہا ہو, وہ یہاں سے آ کے آپ کو دھوکہ دے گا. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے دھوکے سے بچیں جو خود دھوکے میں مبتلا ہیں. شیطان کو یہ نکالنا چاہ رہا, اور شیطان اس کے اندر سے صحیح عقیدہ نکالنا چاہ رہا, اس کے اندر سے صحیح دین نکالنا چاہ رہا, اور اس کو معلوم ہی نہیں میں کیا کر رہا ہوں. وہی سمجھ رہا ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں. کتنے عامل ہیں, میجورٹی کا حال یہ ہے کہ وہ علماء سے ہمیشہ کٹے ہوئے رہیں گے. کیوں؟ دیکھ لیجئے, وہ ہمیشہ بولیں یہ فیلڈ الگ ہے, علماء کو اتنی معلومات نہیں رہتی اس معاملے میں, ہمارا تجربہ ہے. اچھا تمہارا تجربہ ہے. دیکھیے آپ عام طور سے یہ لٹمس ٹیسٹ ہے, عامل عام طور سے یہ بولے گا آپ کو علماء کی فیلڈ الگ ہے, ہماری فیلڈ الگ ہے, اور پھر اس تجربے کے نام پر وہ ایسی خرافات لے کر آئے گا جو کبھی چیک نہیں کرے گا, اور ایسے اجتہادات کرے گا جن کی کوئی بنیاد نہیں ہوگی. اپنے حساب سے حدیثوں سے کچھ بھی مطلب نکالے گا. دیکھ لیجئے آپ. تو اس کے لیے ایسے لوگوں سے بچیں, اور آپ خود سیکھیں رقیہ, اور کہیں کچھ ہو آپ بابا مت بنو, لیکن بابا لوگوں سے بچانے کے لیے عامل آئے, عامل لوگوں سے بچانے کے لیے آپ نیا کچھ تو راقی بن کے آپ لوگوں کا علاج کرنے لگیں. آپ دھوکے میں نہ آئیں. ٹھیک ہے آپ کے اپنے دائرے میں, آپ کے گھر میں, خاندان میں کچھ ہو گیا, گھر کا کوئی آدمی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کا کرتے تھے, ٹھیک ہے. لیکن ایک پروفیشنل ایک دم آفس کھول کے اور سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور کیسے کیسے ویڈیو آتے ہیں, دیکھیے پھونک کر کے پھونک رہا ہو سب کے اوپر, مائک میں پھونک رہا ہوں, مائک میں, اب مائک سے الیکٹرانک پھونک جائے گی لوگوں تک. اب سوچئے رقیے میں دم کرتے ہیں, وہ کہاں پھونک رہا, پیشنٹ پہ نہیں. اب وہ اتنے پیشنٹ پہ ایک پہ پو 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 کرنے تک اس کی آکسیجن ختم ہو جائے گی, تو کہاں پھونک رہا ہو, مائک میں پھونک رہا ہو, اور مائک کے پھو کر کے آواز آ رہی ہے اس کے سب کو, یعنی وہ پھو ہم کو کافی ہے, وہ سارے لوگوں کے لیے پھو ہو جا رہا ہو. کیا ہے یہ؟ بے وقوفی ہے, جہالت ہے. یہ ہماری پبلک ایسی ہے, ہم جاہل بننے کو تیار ہے, کوئی بنانے والا تو ملے. ہم بیوقوف بننے کے لیے پیدائشی طور پر تیار ہیں, کوئی بس بنانے والا ملنا چاہیے ہم کو, ہم برابر اس کی گود میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں. کتنا ہی اول فال کچھ بھی بے وقوفی کے عمل کریں, بس ہماری آستھا ہے, ہمارا دل چاہتا ہے کہ کوئی ہم کو بیوقوف بنائے, ہمارا پیسہ بھی لوٹے, ہمارا ایمان بھی خراب کرے, ہماری عزتیں بھی خراب کرے. ہم کو بس ایسا کوئی چاہیے. ہم بس انتظار میں سالوں سے بیٹھے ہوئے تھے ہم لوگ, آپ مل گئے نا, اچھا ہوا. ہم کو مرنے سے پہلے ایک بار کم سے کم بڑا بیوقوف بننا ضروری ہے. یہ حال ہے امت کا. چلو اللہ کا احسان ہے, ہاں مرنے سے پہلے کوئی مل گیا جو ہم کو بیوقوف بنا سکے, نہیں تو ایسے مر جاتے تو بغیر بیوقوف بنے یہ فضیلت ہم کو حاصل نہیں ہوتی. یہ حال ہے مسلمانوں کا, اللہ رحم فرمائے.
یاد رکھیے، میں اس لیے شروعات میں یہ سب اس لیے بول رہا ہوں کہ یہ جو درس ہمارا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم خود علم کی بنیاد پر، اگر یہ چیز کوئی آدمی کہتا ہے یہ علماء کا کام نہیں ہے، یہ ہمارا کام ہے، تو یہ کہاں سے آیا؟ قرآن و سنت میں ہے نا، جو آگے آنے والا ہے سامنے ہمارے، یہ سارا قرآن و سنت میں ہے، تو یہ علم سے جڑا ہوا نہیں ہے، یہ حدیث کی کتابوں میں نہیں ہے، تو پھر کیوں آیا حدیثوں میں؟ کیوں سکھایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تو یہ علماء اس سے حلق کیسے ہو گئے؟ عامل لوگ اس کو کیپچر کر لیے، ہاں اس کے اوپر قبضہ کر لیے، کہاں سے آیا یہ؟ ہم میں سے ہر ایک کو یہ چیزیں معلوم ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ سب سے پہلی چیز شیطان سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے پاس اس کی توحید ہو اور اللہ پر اس کا بھروسہ ہو۔ سب سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ وہ اللہ کا بندہ ہو، توحید والا ہو، اور دو، وہ اللہ پر توکل کرے، اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ ہی میرے مسئلے کو حل کر سکتا ہے، اللہ کی حفاظت میرے لیے کافی ہے، اور اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد ہے تو اللہ ہی کی طرف سے آنے والی ہے۔ یہ اگر ہے تو شیطان کا زور اس پر نہیں چلے گا، اور یہ بات قرآن میں اللہ نے فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 65 میں اللہ نے فرمایا، ان شیطان سے اللہ نے کہا، ابلیس سے، باس شیاطین کا وہ سب اس کے تابع ہیں شیاطین، تو اللہ نے ابلیس سے کہا، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندے، کس کے؟ اللہ کے، جو کسی اور کے بندے نہ ہو، جو صرف اللہ کا بندہ ہے وہ توحید والا ہوتا ہے، وہ کسی اور کا بندہ نہیں بنتا۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تیرا کوئی زور چلنے والا نہیں۔ وکفا بربک وکیلا، اور اے نبی آپ کا رب آپ کا وکیل ہونے کے اعتبار سے کافی ہے، یعنی وکیل جس کو انسان اپنا معاملہ سونپ دیتا ہے، تو ہی میری بگڑی بنانے والا ہے۔ تو اس طرح سے جس کے طرف آپ سارے معاملات اپنے جس کے سپرد کر دیں، ایسا ہونے کے اعتبار سے اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ اللہ آپ کے معاملات کا نگراں، محافظ، اور آپ کے مسائل کا حل کرنے والا ہونے کے اعتبار سے اللہ آپ کے لیے کافی وکیل ہے۔ تو اللہ نے دو باتیں بیان کی، اللہ کے جو بندے ہیں توحید والے، جو شرک نہیں کرتے، ان پہ شیطان کا زور نہیں چلے گا۔ جتنی مضبوط توحید ہوگی اتنا محفوظ وہ ہوگا۔ تو معلوم ہے کہ سب سے پہلے ہم کس چیز پہ کام کرنا پڑے گا؟ توحید پر، اپنے عقیدے پر۔ دو، اللہ نے فرمایا وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، حفاظت کے اعتبار سے، وکیل ہونے کے اعتبار سے، جس کی طرف معاملات آدمی اپنے سپرد کر دے اللہ کے، اس اعتبار سے کون کافی تیرے لیے؟ معلوم ہے کہ اللہ کو سونپ دو اپنے معاملات، اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ توکل۔ وکیل لفظ سے ہی توکل بنا ہوا ہے، اسی سے جڑا ہوا لفظ ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ کہا، إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ پھر دو چیزیں آ گئی۔ اللہ نے کہا کہ شیطان کا کوئی زور نہیں چل سکتا ان لوگوں پر جو ایمان والے ہیں۔ ایمان والے کیسے؟ ڈگمگ ایمان والے، من ایمان، واقعی ایمان والے، پکے ایمان والے، ایسے ایمان والے کہ جس میں شرک نہ ہو۔ ورنہ مشرکین کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، ان میں سے اکثر ایمان لاتے ہیں اللہ پر لیکن پھر بھی مشرک ہی ہیں، پھر بھی شرک کرتے ہیں۔ ایسا ایمان نہیں۔ کیسا ایمان؟ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ، جو لوگ ایمان لائے، الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، اور انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی۔ ظلم کیا ہے؟
ایمان میں ظلم ملتا کیسا؟ وہ کیا رہتا؟ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کیا کہا تھا؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، شرک ظلم عظیم ہے۔ تو شرک کیا ہے؟ اللہ کے حق میں ظلم ہے، اللہ کا حق اللہ کو نہیں دینا، یہ شرک ہے۔ تو کہا کہ الذین آمنوا، جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کو ملنے نہیں دیا، یعنی شرک کی ملاوٹ نہیں کی، اولئک لہم الامن، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن کا وعدہ ہے، امن و امان میں رہیں گے یہ لوگ، وہم مہتدون، اور یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ تو اللہ کے نزدیک امن کا حقدار، امن کا مطلب سیف، امن کا حقدار، اور اللہ کے نزدیک ہدایت یافتہ، ہدایت پایا ہوا وہی انسان ہے جو توحید کا اہتمام کرتا ہو، ایمان لاتا اور اس میں شرک ملنے نہیں دیتا، اپنے ایمان کو شرک سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو پہلی چیز اللہ نے فرمائی اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا، شیطان کا زور نہیں چل سکتا ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے، اور وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور جو اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ رکھتے ہیں۔ ہماری بگڑی اللہ ہی بنائے گا، ہماری حفاظت کرنے والا اللہ ہی، ہمارے سارے مسائل حل کرنے والا اللہ ہے، اس کو توکل کہتے ہیں۔ ہم کو نفع پہنچانے والا، نقصان سے بچانے والا اللہ ہی ہے۔ وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، دعا پڑھتے ہیں نا ہم سوتے وقت میں نے اپنے سارے معاملات تیرے سپرد کر دیے۔ تو توکل إِنَّهُ سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ۔ اب اس کے الٹی بات اللہ نے بتائی ہے، کس پہ زور چلتا پھر اس کا؟ شیطان کا زور کن پہ چلتا ہے؟ کہا انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، شیطان کا زور ان پر چلتا ہے جو اس کے دوست بن جاتے ہیں، یتولونہ، اس کی دوستی اپناتے ہیں، اس کو اپنا سرپرست بنا لیتے ہیں، اور والذین ہم بہ مشرکون، اور جو اس کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے اور شیطان کے بن جانے والے، ایسے لوگوں پر شیطان کا اثر چلتا ہے۔ جادوگر لوگ کیا کیا کرتے ہیں آپ کو بتانا نہیں ہے، لیکن بہت غلط کام کرتے ہیں، بہت غلط کام کرتے ہیں۔ جو چیزیں دین کی اہانت کرنا، دین کا، دینی چیزوں کی، دینی شاعر کی، قرآن کی بے حرمتی کرنا اور حرام کاریاں کرنا، تب جا کر شیطان ان سے خوش ہو کے ان کے کام کرتا ہے۔ جب تک کہ ان سے ان کا دین و ایمان اور اخلاق نہیں چھینتا، ان کا نہیں ہوتا ہو۔ اور کیا کیا کرتے وہ لوگ، وہاں ہم کو جانا بھی نہیں ہے، بتانا بھی مناسب نہیں ہے۔ تب جا کر وہ ان کے کام کرنے لگتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ چولا پہنے ہوئے ہوتے ہیں، بعض اوقات دین کا جبہ وبہ پہنے ہوئے ہوں گے، لیکن اندر سے انہوں نے بہت ساری غلط حرکتیں کی ہوئی ہوتی شیطان کو قابو میں کرنے کے لیے۔ کیونکہ آدمی ایک بار میدان میں جب آ جاتا اب اس کو سارا کرنا پڑتا، نہیں کیا تو فیل ہو جاتا ہو، بے عزت ہو جاتا ہو۔ تو بعض اوقات دھیرے ایدمی ایسی حرکتیں کرتا ہے جو شریعت کے باہر، پہلے بدعات کا راستہ اپناتا، پھر شرکیات میں بھی چلا جاتا ہے۔ وہ ایسا بن جاتا ہے کہ اپنے کو سالو کرنا ہے، کیونکہ اس کی ساری فائنینشیل لائف اس پر بیسڈ ہوتی ہے، اس کی ساری سوشل پاور اس کے اوپر بیسڈ ہوتی ہے۔ بعض اوقات اس کے پاس منتری جنتری بھی آنے لگتے ہیں، اب نہیں کرا کام تو اس کے لیے کام کرنے کے لیے کہیں سے تو بھی ڈھونڈ کے لانا پڑتا اس کو سولوشن۔ پھر کام ہو جائے چاہے کتنا ہی غلط طریقے سے کیوں نہ ہو، کرنا پڑتا اس کو۔ شیطان برابر اس کو کام پہ لگا دیتا ہے۔ وہ شیطان کو نکالنے والا تھا، شیطان اس کو دین سے نکال دیتا ہے۔ تو مجھ کو نکالے گا، شیطان ہے وہ، شیطان ہے وہ۔ قرآن کے ختم پر ہم کو دعا سکھائی گئی ہے۔ آخری سورت کیا ہے؟ کس سے پناہ سکھائی اللہ نے؟ قرآن ختم ہو رہا نا، ہاں اب مانگ، یہ سالو نہیں ہوا تیرا پرابلم۔ شروعات میں پڑھا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور ختم ہوا تو من شر الوسواس الخناس،
آخری صورت میں بتایا دشمن ہے تیرا یہ، بھول مت، بہت ڈینجر ہے یہ، چھوڑتا نہیں ہے وہ. ایک راستہ آپ بند کرو، کھڑکی بند کرو، دوسری کھڑکی سے آتا ہو. اتنا آسان نہیں ہے. تو اس کے لیے کیا ہے؟ آدمی اپنے عقیدے کو صاف رکھے، غلط عقیدہ نہیں. جیسی عقیدے میں خلل آئے شیطان کے لیے دروازہ کھل گیا. تھوڑی بھی دراڑ ملے گی اس میں آئے گا. صف میں کہاں سے آتا ہو؟ حدیث میں ہے نا، صف میں داخل کہاں سے ہوتا ہو؟ آپ نے کہا میں دیکھتا ہوں کہ شیطان بکری کے بچے کی طرح تمہاری صفوں کے درمیان کی جگہ سے آتا ہے. ذرا سا اس کو دراڑ مل گئی، ذرا سے آنے کا راستہ مل گیا، برابر آتا ہو. تو آدمی کے لیے ضروری کہ اپنے عقیدے کی، اپنے ایمان کی حفاظت کرے. اور دو چیزیں ہیں، ایک توحید اور دوسرا اللہ پہ بھروسہ. میرا مسئلہ اور کوئی حل نہیں کرے گا اللہ. بعض اوقات باباؤں کے پاس جانے والے، بلکہ عامل کے پاس جانے والے بھی، ان کا بھروسہ کس پہ ہو جاتا؟ عامل پہ، بابا پہ. بابا ہے نا، رات کو کبھی فون کرو اپنا مسئلہ حل ہو جائے گا. برابر بابا کے پاس جنیں ہیں، بابا کے پاس کیا ہے؟ ہاں، جب بھی چاہے حاضر ہو جاتے ہو لوگ. اور وار چل رہا، ورلڈ وار جنات کا اور شاید بابا والے جن اور یہ دوسرے جن، دونوں کی جنگ چل رہی ہے. انہوں نے اپنے جن کو بھیجا، بہت مارا اس نے ان کی جن کو، جیسے سب دیکھ رہے یوٹیوب پہ اس کو. ہاں، بابا بولتا اس کو، یہ سنتے ہیں لوگ. میرے جنات کو بھیجا تھا میں نے، بہت مارے ان لوگوں کو، چلا رہے تھے بہت، نہیں آتے بولے. اب سب فضول باتیں ہیں یہ. اور بعض اوقات یہ سب شرکیہ اعمال کرتے ہیں، شیاطین آتے بھی ان کے سامنے، لیکن وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ میرا پاور ہے. لیکن شیاطین ان کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں. وہ لوگ ان کو کام پہ لگائے ہوئے ہوتے ہیں، بابا لوگوں کو. اور آپ بابا لوگوں کا گھر کا ماحول آپ دیکھو اور ان کا آخری وقت دیکھو. دیکھ لو آپ، جو بھی یہ بابا گیری میں رہتے ہیں ان کا آخری وقت دیکھو، ان کے چہروں پر وحشت دیکھو آپ. بدحواس ہو جاتے ہیں وہ. گھر میں ان کے کبھی سکون آپ کو نہیں ملے گا، گھر میں ہمیشہ آپ کو ان کی مصیبت ملے گی. تو یہ ساری شیاطین کے ساتھ آپ دوستیاں بناؤ گے یا شیاطین کے ساتھ آپ اس طرح کا معاملہ کرو گے، آپ کو وہ سب بعد میں آپ کو بھگتنا پڑتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. سیدھا سادہ دین اپنا لے کے چلو اس کو، قرآن و سنت میں جو بھی ہم کو بتایا اس کے حساب سے جیو، بس مسئلہ ختم ہے. اتنا بڑا اس کو مسئلہ بنا کے اپنے ایمان کو خراب مت کرو. تو سب سے پہلی چیز کیا سمجھی ہم نے؟ دو چیزیں ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ توحید صحیح کرنا، اور دوسرے اللہ پہ توکل ہونا چاہیے. یہ دونوں چیزیں مضبوط ہونا چاہیے شیطان سے بچنے کے لیے. اسی لیے دیکھیے ہمارے علماء کا کتنا احسان ہے ہمارے اوپر. لوگ بولتے ہیں نا ہر مسئلے میں یہ توحید توحید توحید. شیطان سے بچنے کے لیے بھی توحید ضروری ہے. یہ مسئلے کا حل بھی کہاں سے شروع ہو رہا؟ اچھا یہ کسی مولوی صاحب کی بات ہے؟ یہ کہاں؟ یہ قرآن میں ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا تیرا زور نہیں چلے گا جو میرے بندے ہیں، شیطان کا زور نہیں چلے گا جو واقعی ایمان والے ہیں، وہ ایمان جو اللہ کے نزدیک ایکسیپٹیبل ہے. تو معلوم ہے کہ ایمان اور توحید ہی سے سماج کی اصلاح کرنا شروع کرنا ضروری ہے. اس لیے بھی کہ شیطان سے بچنے کی کیپیسٹی ان کے اندر پیدا ہو، نہیں تو یہ بہہ جائیں گے سیلاب میں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم پہلے اپنے عقیدے کی اصلاح کریں. آئیے اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کیا کیا چیزیں ہیں جہاں سے شیطان کسی نہ کسی راستے سے آتا ہے. نمبر 1، کچھ بھی برا اگر ہوا اگر مگر کرنا. زندگی میں ہر ایک کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. بزنس ڈیل ہے، ہاں بول دیتا تو آج میں یہاں نہیں رہتا. دوا خانے کا معاملہ ہے، بیوی بچے ماں باپ بھائی بہن، اگر جیسے ہی ان کو والد صاحب کو کھانسی آئی تھی، والد صاحب کو چکر آیا تھا، میں فوراً لے جاتا دوا خانے میں، ان کی موت نہیں ہوتی. ہوتا نا ایسا. یا میں فلاں چیز اگر میں ایگزام وہ دیتا یا انٹرویو میں جاتا تو آج میں دھکے نہیں کھاتا، اس میں اگر پاس ہو جاتا میں بہت ترقی کر جاتا. میں نے کاش یہ کیا ہوتا تو ایسا ہوتا، کاش یہ کیا. زندگی میں انسان اگر ماضی کے بارے میں سوچ کے جب کرتا ہے تو شیطان کے لیے دروازہ کھل جاتا ہے.
کس چیز کا دروازہ کھلتا ہے؟ اس کو اللہ سے مایوس کرنے کا اور تقدیر کے عقیدے کو کھوکھلا کرنے کا. جو ہو گیا, تقدیر میں تھا ہو گیا, یہ ڈیلیٹ ہو گیا معاملہ. فیوچر کے بارے میں سوچو, اپنے پریزنٹ کو صحیح کرو, تو آدمی کی زندگی صحیح ہوتی. لیکن آدمی کیا کرتا ہے, ماضی میں یہ سوچتا ہے اگر میں نے ایسا کیا ہوتا تو ایسا ہوتا. گویا کہ اس کے پاس پاور تھا تقدیر کو چینج کرنے کا. یہ اپنی طرف سے چینج کر سکتا تھا جو ہونے والا ہے اس کو, نہیں, جو ہونا ہے وہ ہو گیا, اب آگے بڑھ. لیکن شیطان کیا کرتا ہے, اس کو پاسٹ ہی میں غوطے لگاتے رہتا ہے, اس کو وہی ڈبوتا رہتا ہے, تو ماضی ہی میں جیتا رہے, اور اللہ کے بارے میں مایوس کرتا ہے, اور مستقبل کے اعتبار سے انسان کو بے عمل کر کے چھوڑ دیتا ہے. کتنے لوگوں کی زندگی اسی طرح سے, کورونا میں ایسا ہو گیا, میرے فلاں رشتہ دار, میں نہیں گیا ہوتا ڈاکٹر کے پاس تو کتنا اچھا ہوتا ہے, یہ انجیکشن نہیں لیتا تو کتنا اچھا ہوتا ہے, یا میں نے پہلے ہی دن لے گیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا ہے. آدمی وہی سوچتا رہتا ہے. کبھی بچے کی وفات ہوتی ہے کہ میں نے بچے کو اجازت نہیں دی ہوتی, اگر میں نے بائک نہیں دیا ہوتا اس کو, نئی بائک آئی, بچہ بولا میں چلاتا ہوں ذرا دو مجھ کو ابو, آتی چلانے تیرے کو, دیکھتا ٹرائی کرتا, دیا میں نے چابی, لے کے گیا, ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کا, مر گیا. اب وہ زندگی بھر یہی سوچتے رہتا, کاش کہ میں اس کو چابی نہیں دیتا, اور اسی میں پڑا رہتا ہے اور زندگی بھر دکھی رہتا ہے. کتنے مسائل زندگی میں ایسے ہوتے ہیں, کاش کہ میں یہ ڈاکٹر کے پاس نہیں وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا, آپریشن فیل ہو گیا, بیوی پریگننسی میں مر گئی, بچہ تو پیدا ہو گیا لیکن بیوی مر گئی. کتنے کیسز ایسے ہوتے ہیں. اب آدمی وہی سوچتا رہتا, کاش کہ میں یہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا, وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا تو اچھا ہوتا. چینج نہیں ہو سکتا ہے, جو پاسٹ میں ہو گیا, آپ کا افسوس اس کو واپس سے ریوائنڈ نہیں کر سکتا ہے. شیطان یہ چاہتا ہے کہ آپ اسی میں جیو, تاکہ ایک اعتبار سے آپ اپنے آپ کو کائنات کا مدبر بنا لو, کہ کاش کہ میں وہ تدبیر کرتا تو میں چینج کر سکتا تھا. آپ پاسٹ کو چینج کر سکتے ہیں نہیں, لیکن پاسٹ کے چینج کرنے کے چکر میں آپ اپنے پریزنٹ اور فیوچر کو بھی خراب کر لیتے. شیطان چاہتا ہے کہ آپ ایسا کرو, تاکہ آپ تقدیر کے بارے میں آپ کا عقیدہ کمزور ہو جائے, اور آپ کی زندگی بھی خراب ہو, آپ کی ایکٹیویٹیز خراب ہو, زندگی کی آپ کی عبادات خراب ہوں, آپ کے اخلاق خراب ہو جائیں, تعلقات خراب ہو جائیں, آپ کا بزنس خراب ہو, آپ خراب ہو جائیں, برباد ہو جائیں. شیطان چاہتا ہی ہے. تو ماضی کو سامنے لا کے آدمی بار بار ایسا کرتا ہے, شیطان ایسا کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے. یہ شیطان کا حربہ ہے اور اس سے بچنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر. ایک مضبوط مومن ایک کمزور مومن سے اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر اور زیادہ محبوب ہے. اللہ کے نزدیک درجے کے اعتبار سے بڑے درجے پر وہ ہے جو مضبوط مومن ہے, اور اللہ کو پیارا پسندیدہ وہ مومن ہے جو ایمان میں زیادہ مضبوط ہے کمزور مومن کے مقابلے میں. یہاں ایمان کی بات ہو رہی ہے. ہاں, بعض لوگ اس سے کیا جم میں لگاتے ہیں, اللہ کو مضبوط مومن زیادہ پسند ہے کمزور کے مقابلے میں. ٹھیک ہے, صحت اچھی چیز ہے اور مضبوط ہونا اچھی بات ہے بھائی, لیکن حدیث میں یہاں یہ بات نہیں ہو رہی ہے. یہ بات نہیں ہو رہی ہے. یہاں جس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے, جس پس منظر میں بات ہو رہی ہے, وہ انسان کے عقیدے اور حوصلے کی مضبوطی یا مومن کی بات ہو رہی ہے. ایمان میں مضبوط, دل کا مضبوط, ہاتھ پاؤں کا نہیں. ہاتھ پاؤں کا بھی اور دل کا بھی تو اچھا ہے, لیکن دل کا کمزور اور ہاتھ پاؤں کا مضبوط کچھ فائدے کا نہیں ہے. ایسا آدمی پیرالائز ہو جاتا ہے ایسی مصیبت کے وقت میں, گھبراہٹ ہو رہی, میرا بی پی ہو رہا. مضبوط آدمی ہونا چاہیے اندر سے, باہر کی مضبوطی ایڈیشنل ہے وہ. اس لیے کرائسس میں آدمی کمزور پڑ جاتا ہے اگر اندر سے کمزور ہو تو. اس لیے اندر سے مضبوط ہونا چاہیے. کہا کہ مضبوط مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے زیادہ بہتر ہیں اور زیادہ محبوب ہے, لیکن وہ فی کل خیر,
اب یہ نہیں کہ کمزور مومن کو اٹھا کے پھینکو، کچھ کام کا نہیں، کہا دونوں میں خیر ہے. کیوں خیر ہے دونوں میں؟ ایمان دونوں کے پاس ہے. جس کے پاس ایمان ہے، اگر کمزوری صحیح لیکن خیر تو ہے اس کے اندر، بھلائی اس کے اندر ہے، تو دونوں میں خیر ہوتی ہے. احرص علی ما ينفعک واستعن باللہ ولا تعجز. جو چیز تیرے لیے مفید ہو، فائدہ مند ہو، اس کی حرص کر، چاہے پھر وہ علم ہو، بڑی ڈگری، یا وہ مال ہو، اچھا جاب ہو، یا جسمانی صحت ہو، یا دنیا کا کوئی اور نفع دینے والی چیز ہو، اس کی حرص کر. منع نہیں اسلام میں. اچیومنٹ، کریئر یا دنیا کا ایمبیشن کچھ منع نہیں ہے، بس بشرطے کہ وہ مفید ہونا چاہیے. مفید دنیاوی اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی. ایسا نہ ہو کہ دنیا کا فائدہ لیکن آخرت کا نقصان. نہیں، فائدہ کیسا ہونا چاہیے؟ آخرت کا نقصان کر کے دنیا کا فائدہ نہیں. تو جو چیز تیرے لیے مفید ہو، چاہے دنیا کے اعتبار سے آخرت کے اعتبار سے، اس کی چاہت کر، منع نہیں ہے. میرے پاس فلاں چیز ہوتی تو کتنا اچھا موبائل ہوتا، اچھی گاڑی ہوتی، اچھے کپڑے، کوئی بات نہیں، چاہت رکھنا غلط نہیں ہے. احرص علی ما ينفعک، جب تک وہ تیرے لیے فائدہ مند ہے اس کی حرص کر. واستعن باللہ ولا تعجز، اور اللہ سے مدد چاہ، اللہ سے دعا کر مدد کی. اور ولا تعجز، اور عاجز مت بن. عاجز اس کو کہتے ہیں جو چاہتا ہو لیکن کر نہیں سکتا، ان ایکٹیو. جو بستر پر پڑا ہو مثال کے طور پر، وہ چاہتا ہے کہ اٹھ کے بیٹھو لیکن اٹھ نہیں سکتا کیونکہ اس کو پیرالسس ہوا ہے. تو ایسا آدمی اس کو کیا کہتے ہیں؟ عاجز. جو نہ کرے، جس کے پاس خالی دل میں تمنائیں ہوں لیکن عمل نہیں کرتا ہو. اب آپ دیکھیے یہ جو تین چیزیں ہیں، تین چیزیں سکسیس کے لیے چابی ہیں. پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، تین چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سے بتا دی اتنی آسانی کے ساتھ کہ اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے تو آپ کے اندر تین چیزیں ہونی چاہیے. نمبر ایک، آپ کے اندر موٹیویشن ہونا چاہیے، اندر سے چاہت ہونا چاہیے. اس لیے کیا کہا؟ احرص علی ما ينفعک. بلکہ اگر آپ جوڑنا چاہیں تو چوتھی چیز جوڑ سکتے اس میں. کیا فرمایا؟ احرص، حرص ہونا چاہیے. ابھی کسی بھی چیز کی چاہت اگر آدمی کے لیے نہیں ہے، اندر دل میں نہیں ہے، کرے گا کچھ؟ بھائی کچھ بننا ہے، بھائی نہیں بننا ہے مجھ کو، تو آدمی کچھ بھی نہیں کرے گا. ڈاکٹر بننا ہے نا تجھ کو؟ نہیں بننا ہے مجھ کو، پیشنٹ بننا ہے. اگر پیشنٹ نہیں ہوں گے تو ڈاکٹر کے پاس جائے گا کون؟ پھر سارے ڈاکٹر فضول ہو جائیں گے نا. تو بعض اوقات اندر سے ہی چاہت نہیں ہوتی، اس لیے بچوں کو آپ پڑھو، یہ کرو وہ کرو، نہیں کرتے ہو. کیوں؟ اندر سے چاہت نہیں ہے. تو اندر سے ڈیزائر اگر نہیں ہے آدمی کے، آدمی کامیاب نہیں ہوتا ہے. پہلی چیز تمہارے اندر وہ پیاس ہونا چاہیے، وہ طلب ہونا چاہیے. تو نمبر ایک کیا ہے؟ طلب. اندر سے طلب ہونا چاہیے، موٹیویشن ہونا چاہیے، رغبت ہونا چاہیے، مجھے کچھ کرنا ہے. جب تک کہ اندر سے یہ آگ نہ ہو آدمی دوڑتا نہیں ہے. تو نمبر ایک کیا ہونا چاہیے؟ حرص، طلب ہونا چاہیے. لیکن اس طلب کا ڈائریکشن صحیح ہونا چاہیے. اب لڑکی بولی مجھے ایئر ہوسٹس بننا ہے، میری چاہت ہے. اللہ کی بندی، ادھورے کپڑے پہن کے جا کے پرائے مردوں کو تو چائے بانٹے گی، اس سے اچھا شوہر کو بانٹ گھر میں. عجیب بات ہے نا. عورت چاہتی ہے مجھے آزادی ملے. کیا کرنا چاہتی بیٹا تو؟ میں ایئر ہوسٹس بننا چاہتی ہوں. کیا کرے گی وہاں پہ؟ میں جاؤں گی وہاں پہ، بتاؤں گی دائیں بائیں، سب بتاؤں گی اس کو. اور کیا کروں گی؟ اینڈ میں ان کو چائے دوں گی، ان کو کیک بانٹوں گی، ان کو کھانا دوں گی. پھر جو کچرا ہوگا ان کا وہ تھیلے میں لے کے میں جمع کروں گی. تو یہ گھر میں نہیں کر سکتی تو؟ اپنے گھر میں کرنے سے شرماتی ہے. اگر وہی عورت گھر میں کام کرے تو اس کو کیا دیکھو گھر میں بٹھا کے رکھے، برتن دھو رہی، یہ کر رہی وہ کر رہی، کھانا بنا رہی اور لوگوں کو، گھر والوں کو کھلا، یہی کام ہے کیا اس کا؟ نہیں. تو ہوا میں جا کے، آسمان میں جا کے، وہاں جا کے کر، وہاں جا کے اجنبی مرد، کالے پیلے اچھے برے سارے لوگوں کو کیا کر، مسکرا کے ان کو چائے پلا. باپ کو نہیں پلا سکتی، شوہر کو نہیں پلا سکتی، اولاد کو نہیں کھلا سکتی، لیکن وہاں ڈرامہ کرے گی اوپر جا کے، اور وہاں
پرائے مردوں کی خدمت کر رہی ہے ہوا میں آسمان میں جا کے پلین میں، وہ گھر میں کر. تو یہاں وہ چیز گھٹیا ہو گئی، وہاں چیز اعلیٰ ہو گئی. سوچیے. تو ایسا امبیشن نہیں کرنا، ایسی چیزیں نہیں ہونا چاہیے گول میں. علم کے تابع ہونا چاہیے. اس لیے کیا کہا؟ احرص علی ما ينفعک، اس چیز کی حرص کر جو تیرے لیے واقعی مفید ہو. تو آپ کو کرنا پڑے گا کیا میرے لیے مفید ہے، کیا مفید نہیں ہے. کس بیس پہ کریں گے آپ؟ چارلز ڈارون کے بیس پہ، نیوٹن، آئنسٹائن؟ آپ کو دیکھنا پڑے گا واقعی ایسا فائدہ جو آخرت کا نقصان نہ کرے، واقعی میرے لیے فائدہ مند. اس لیے بعض اوقات انسان ایسا کچھ کرتا ہے جو فائدہ مند نہیں رہتا اس کے لیے. تو اس کے لیے آپ کے پاس کیا چاہیے؟ علم چاہیے. تو جذبہ جو علم کی بنیاد پر ہو. نمبر 1، ایسا جذبہ جو علم کی بنیاد پر ہو. یہ پہلی چیز ہے. نفع بخش چیز کے پیچھے دوڑنا، ہر چیز کے پیچھے نہیں دوڑنا، اس کے پیچھے دوڑنا جو مفید ہو. نمبر 2، واستعن باللہ، اللہ سے مدد مانگ. کتنا بھی بھاری رہا تو، کتنا بھی عقل مند ہے، کتنا بھی صلاحیت مند ہے، اللہ کی مدد اگر نہ ہو تو کامیاب ہو سکتا نہیں. آج بھی کتنی کتاب اس بارے میں لکھی جا رہی کہ نہیں، سکسیس میں کہیں نہ کہیں لک بھی ہوتا ہے، کیونکہ اپرچونٹی سب کو نہیں ملتی ہے. بعض اوقات صلاحیت والے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں اور وہ کہیں پڑے رہتے ہیں اور اپرچونٹیز ان کو نہیں ملتی ہیں، تو ویسے ہی ضائع ہو جاتے ہیں. ان سے بعض اوقات کم صلاحیت مند ہوتے ہیں اور ان کے سامنے اپرچونٹی خود چل کے آتی ہے اور گاڑی رکتی ہے اور وہ بیٹھ کے چلے جاتے ہیں اور پہنچ جاتے ہیں. ہوتا کہ نہیں ہوتا ایسا؟ ایک ہی کلاس میں پڑھے ہوئے ہیں اور ایک بہت سمارٹ تھا اور دوسرا ڈی مارٹ تھا. نہیں آتا تھا اس کو کچھ بھی، اس کی یہ کاپی کرتا تھا. ایک دم ڈم تھا یہ، مطلب. لیکن بعد میں ایسا ہوتا ہے کہ اس کو کچھ ایسے مواقع آتے ہیں کہ پھر وہ جو سمارٹ ہے جاب ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کی کمپنی میں آتا ہے. کیا ہوا؟ یہ اپرچونٹیز. صرف صلاحیت نہیں، مواقع بھی اصل ہے زندگی میں. وہ مواقع کہاں سے آتے؟ اللہ کی طرف سے آتے. صلاحیتیں بھی اللہ کی طرف سے آتی ہیں. لیکن اگر صلاحیت ہو انسان کے پاس اور اپرچونٹیز اس کے پاس نہ ہو تو ویسٹ ہے. وہ مچھلی کو پانی نہ ملے تو کیا ہوگا؟ میرے کو تیرنے آتا، پانی کہاں ہے؟ پانی نہیں تو مر جائے گی. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو تیرنے آتا کافی نہیں ہے، پانی بھی تو چاہیے. اگر پانی نہیں ہوگا مر جائے گی مچھلی. تو وہ پانی کون دیتا ہے؟ وہ اللہ دیتا ہے. اور تیرنے کی صلاحیت بھی اللہ دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے مواقع مانگنا، اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ مواقع دیتا ہے، غیب سے حالات پیدا کرتا ہے. تو کبھی یہ نہیں سمجھنا کہ میرے پاس بہت صلاحیت ہے میں سکسیسفل ہو جاؤں گا. بے وقوف ہے یہ. ایسے کئی لوگ صلاحیت مند دنیا میں ویسٹ ہو گئے، کئی صلاحیت مند ویسٹ ہو گئے. سائنٹسٹ کی لسٹ اگر آپ دیکھیں، ان کے ایک دور میں کئی سائنٹسٹ تھے. ایک سکسیسفل ہو گیا، دوسرا فیل ہو گیا، حالانکہ وہ اس سے زیادہ سکسیسفل تھا، اس سے زیادہ صلاحیت مند تھا. لیکن ایک چل گیا، دوسرا چل بسا. ایک چل گیا، دوسرا چل بسا. اب دیکھیے. تو ایسے کتنے آپ کو بزنس مین ملیں گے، سائنٹسٹ ملیں گے، پالیٹیشینس ملیں گے. ایک کو اپرچونٹی ملی، دوسرے کو نہیں ملی. تو اللہ سے مانگنا کہ اے اللہ مجھ کو صلاحیت بھی دے اور مواقع بھی دے. واستعن باللہ، اللہ سے مدد مانگ. تو پہلا کام کیا ہونا چاہیے؟ اندر سے چاہت ہونا چاہیے اور صحیح چیز کی چاہت ہونا چاہیے. دوسرا کام کیا کرنا چاہیے؟ یہ حدیث آگے اس لیے میں سوچ رہا ہوں یہ بھی چلو سمجھ لو اس کو بھی. دوسری چیز کیا ہونا چاہیے؟ اللہ. تو بھروسہ اپنے پہ کرنا کہ اللہ پہ، میں نہیں. اللہ اگر مدد کرے گا تو اللہ پر اعتماد رکھنا، اللہ سے مدد مانگنا، اپنے کو محتاج مان کے اللہ سے مدد مانگنا، چاہے دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا. اللہ کی مدد سے انسان کامیاب ہوتا ہے. اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا؟ وَالَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ. اے نبی، اللہ تعالیٰ نے، اللہ ہی ہے جس نے اپنی نصرت کے ذریعے سے اور ایمان والوں کے سپورٹ سے آپ کی تائید کی. موسیٰ علیہ السلام نے کیا مانگا تھا؟ مجھ کو ایسا ساتھی دے جو میرا سپورٹ بنے.
وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي. اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ساتھی دیے جنہوں نے آپ کا ساتھ جان مال سب اعتبار سے دیا. ہسٹری میں بہت بڑی چیز ہے یہ، ایسے لوگ ملتے نہیں ہیں. بڑے سے بڑے لوگ آئے، کتنے نبی آئے چلے گئے دنیا سے، کوئی ماننے والا نہیں تھا. وہ کہ ریولیوشن لا پائے نہیں، لیکن انہوں نے کام کیا اپنا، ان کو ان کا اجر مل گیا، ان کا مقام اپنی جگہ ہے. لیکن دنیا بدلنے کا جو 23 سال کے اندر کام ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کا حال بدل دیا. پورا مکہ سے لے کے پورا عرب چینج کر دیا. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا. تو آپ کے ساتھ صحابہ تھے، اللہ نے صحابہ کے ذریعے سے آپ کی مدد کی، اور آسمان سے فرشتے بھی اتارے. تو یہ ساری چیزیں ہیں، آدمی کو نہ ملے تو آدمی نہیں کر پاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسے اصحاب دیے، اور آپ کی شان تو آپ کی شان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کو دیا اور صحابہ آپ کو دیا، ایسا ہوا. تو اتنا بڑا کام ہو پایا وہاں پر، اتنا بڑا کام ہو پایا. تو دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ سے مدد مانگنا. پھر اللہ کہاں سے غیب سے لائے گا معلوم نہیں، جو چاہے اللہ کر سکتا ہے. تیسری چیز ولا تعجز. چلو بھائی دعا مانگ لی، ابھی مسئلہ ختم، ہاں جائے گا کون؟ کام کے لیے جائے گا نہیں، محنت کرے گا نہیں، نہیں ہوگا. گلے میں تعویذ باندھ لیا، ہاں وقل رب زدنی علما، اور پڑھائی امتحان کی نہیں کر رہا، چلے گا؟ صبح شام پڑھ رہا وقل رب زدنی علما وقل رب زدنی علما، اللہ سے دعا مانگ رہا، مدد مانگ رہا، اب پڑھ رہا کچھ بھی نہیں، اور وہاں جا کے کیا لکھے گا پھر؟ نہیں، یہ طریقہ نہیں. اس لیے کیا کہا؟ اللہ سے مدد مانگ اور بس نہیں. ولا تعجز، عاجز مت بن، ہیلپ لیس ان ایکٹیو مت بن، بلکہ کیا کر؟ کوشش بھی کر. تو 3 چیزیں زندگی میں ہونا چاہیے. نمبر 1، انسان کے پاس حرص ہو جو علم پر مبنی ہو، اور نفع بخش چیز کے پیچھے انسان دوڑے، مصیبت کی طرف نہیں. 2، وہ اللہ سے مدد مانگے، وہ اللہ پر اعتماد رکھے، اپنی ذات پر یا کسی اور پر نہیں، اللہ سے مدد مانگے. نمبر 3، وہ دعا کریں تو ساتھ میں کوشش بھی کرے، دعا پر اکتفا نہ کرے بلکہ کوشش بھی کرے. اللہ پر بھروسے پر اکتفا نہ کرے، بھروسہ ضروری ہے لیکن صرف ایک چیز پہ نہیں چلے گا، کوشش بھی کریں. اس لیے صحابی آئے کہ اللہ کے رسول، میں اونٹ کو باندھ کے اللہ پہ بھروسہ کروں یا اس کو کھلا چھوڑ کے؟ یا ہماری زبان میں مسجد میں آیا نماز کے لیے تو گاڑی باہر لاک کر کے آؤں یا بغیر لاک کر کے؟ چوری جائے گی نہیں جائے گی؟ اللہ چاہے گا تو نہیں جائے گی. تو لاک کرنا کہ نہیں کرنا؟ کرنا. آپ نے کیا کہا؟ اونٹ کو اچھی طرح سے باندھ اور اللہ پر بھروسہ کرنا. یعنی اللہ پر بھروسہ کرنے کے ساتھ ساتھ اسباب بھی حفاظتی ہونا چاہیے. تو کوشش بھی کر. تو 3 چیز جو آدمی کرے، جس کے اندر موٹیویشن ہو نالج کے بیس پہ، اور ریسرچ کر کے پھر اس کے اندر وہ چیز کی چاہت ہونا چاہیے. بغیر ریسرچ کے کود گیا، بعد میں پتا چلا پانی نہیں ہے. بغیر ریسرچ کے نہیں کرنا کبھی کچھ. تحقیق کے ساتھ صحیح چیز کے لیے آدمی کے اندر چاہت ہونا چاہیے. 2، اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے، اپنی ذات پر اور اسباب پر نہیں. 3، کوشش بھی کرنا چاہیے، صرف دعا پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے. یہ 3 چیزیں جو آدمی جمع کر لے، اس کو پوری دنیا مل کے کامیابی سے روک نہیں سکتی ہے. پوری دنیا نہیں روک سکتی، کیونکہ اللہ کی مدد لے رہا ہے، وہ کوشش بھی کر رہا ہو اور صحیح جگہ کوشش کر رہا، اور اندر سے چاہت بھی ہے. مطلب یہ ڈی ایکٹیویٹ بھی نہیں ہوگا، اندر سے اس کے چاہت ہے. یہ چاہے دین کا میدان ہو، چاہے دنیا کا میدان ہو، چاہے علم کا میدان ہو، دعوت کا میدان ہو، عبادت کا میدان ہو، چاہے معاش کا میدان ہو، چاہے کوئی اور میدان ہو، یہ 3 چیزیں اگر آدمی کر لے تو ایسا آدمی کامیاب ہوگا. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ نہیں ہونے دیتا کامیاب. کبھی ایسا ہوتا ہے، ساری چیزیں کیا اس نے، اللہ چاہتا ہے کہ نہیں، اس کو نہیں دینا ہے. تو دعا کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے ڈیمانڈ کی اور اللہ کو مجبور ہے کرنا ہی پڑے گا. دعا ہماری طرف سے یہ کہ اللہ دے. نہیں دیتا میں اس وقت میں نہیں دوں گا. اللہ نہیں دینا چاہتا ہے، کبھی نہیں بھی دینا چاہتا اللہ.
تو اس وقت میں بندے کو کیا ہونا چاہیے؟ اللہ سے راضی. کیونکہ کبھی کبھی اللہ اس سے اچھا دینا چاہتا ہے. کبھی کبھی ایسا رہتا ہے کہ ہمارے دماغ میں وہ اچھا رہتا ہے لیکن اللہ کو معلوم ہوتا ہے اس کے لیے اچھا نہیں ہے. یہ ٹیمپرری اچھا ہے لیکن لانگ ٹرم میں اچھا نہیں ہے. اس کو یہ جاب مل جائے گا, خوش ہو جائے گا, کمائے گا, لیکن یہاں پر کوئی لڑکیاں بھی ہیں, ان کے ساتھ میں چکر مکر بھی کرے گا اور یہ گڑبڑ کرے گا, پورا دن خراب ہو جائے گا اس کا. نہیں ملتا جاب اس کا. تو سب تو ہوا, میرے چھوٹے لوگ چلے گئے, میرے کو نہیں مل رہا جاب. کیوں نہیں؟ اللہ نہیں دیتا, نہیں دینا ہے اس کو. بھروسہ رکھے, اللہ سے راضی رہے. اور تاریخ میں آپ دیکھیے یوسف علیہ السلام کا قصہ, آپ کو مصیبت 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 کامیابی ہوتا ہے ایسا. تو کبھی فیلئر بھی اللہ کرتا ہے. سب کچھ تو کرا میں, پھر بھی کیوں نہیں ہوا؟ استخارہ بھی تو کرا تھا نا میں نے, لیکن پھر بھی نہیں ہوا. نہیں ہوا, اللہ نہیں چاہتا ہے. تو کبھی کبھی اللہ اپنی طرف سے نہیں دیتا کیونکہ وہ مالک وہ ہے. تم نے دعا کی, حکم نہیں دیا اللہ کو. سمجھ میں آ رہی بات؟ وہ دعا کرا کیسا نہیں ہو رہا, دعا کیا لیکن وہ مالک وہ ہے, ڈیسیجن اس کا چلے گا, تیرا نہیں. تو مانگ کے بھی وہ نہ دے, اس کو اختیار ہے. بائنڈنگ نہیں اس کے لیے کہ اب بندے نے مانگ لیا دینا ہی پڑے گا. مجبور ہے اللہ؟ اللہ مجبور نہیں ہے, وہ مالک ہے. تیری ریکویسٹ گئی, وہ اب دینا نہیں دینا اس کا اختیار ہے, لیکن وہ تیری ریکویسٹ کو ویسٹ نہیں کرے گا, اس کے بدلے کچھ نہ کچھ تجھ کو دے گا. ریکویسٹ گئی تیری طرف سے, وہ ردی میں نہیں جائے گی, اس کو اللہ سنبھال کے رکھے گا. یا تو دنیا میں دے گا, یا تو آخرت میں دے گا, یا اس سے اچھا دے گا, یا مصیبت دور کرے گا, یا آخرت میں اجر ثواب دے گا, درجے بلند کرے گا. اس کی مرضی, لیکن وہ ویسٹ نہیں کرے گا اس کو. تیری دعا کو ضائع نہیں کرے گا. مومن کی دعا ضائع نہیں ہوتی ہے, کافر کی دعا ضائع ہوتی ہے. وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. مومن کی دعا ضائع نہیں ہوتی ہے. تو یہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ سب تو کیا میں پھر فیل کیسا ہوا. بعض اوقات اللہ چاہتا ہے کہ بندہ فیل ہو, بعض اوقات تو اس لیے بھی کہ گھمنڈ اس کا ٹوٹے. بہت زیادہ سکسس بھی ہضم نہیں ہوتا آدمی کو بعض اوقات. کبھی کبھی اللہ فیل بھی کرتا ہے. میں ہوں, میری صلاحیت, میری کوشش, نہیں, فیل. تو تھوڑا سا اس کے اندر تواضع آتا ہے, یا بعض اوقات اس کے لیے کوئی اور آپشن ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو یہاں سے روک دیتا ہے تاکہ وہ دوسرے آپشن کی طرف جائے اور وہ کامیاب ہو. زندگی میں 50 چیزیں ہوتی ہیں. اللہ سے کبھی ناراض نہیں ہونا, اللہ سے کبھی بھروسہ ہٹانا نہیں, اللہ سے کبھی بدگمان نہیں ہونا. سکسیس فیلئر سب کا چلتے رہتا. اللہ کو مانو مت مانو. نہیں ماننے والے پاس ہوتے ہمیشہ, نہیں ماننے والے بھی تو فیل ہوتے. پھر اللہ کو کھو کے فیل ہونے میں کیا مطلب ہے؟ تو اللہ کو نہیں کھونا, دنیا میں اللہ کو نہیں کھونا, اللہ سے حسن ظن ہمیشہ رکھنا. کچھ تو اچھا رہے گا اس میں, کچھ تو اچھا رہے گا, مجھ کو نہیں معلوم ہے, میری بھلائی کچھ تو کچھ اس میں ہوگی. یہ حسن ظن انسان کو اللہ سے اور قریب کرتا ہے اور اس کا دماغی بیلنس باقی رکھتا. دنیا میں بہت ضروری ہے کہ انسان ذہنی طور پر اس کے پاس ایک سوچ ہو. وہ سوچ ہے جو اس کو صحیح چلاتی ہے. صحیح سوچ ہونا بہت ضروری زندگی میں. کامیابی ناکامی سب کے پیچھے لگی ہوئی ہے. کتنے بھی ہوشیار رہو, ناکام ہونا ہے دنیا میں. کوئی آدمی ایسا ملا آپ کو دنیا میں کبھی فیل نہیں ہوا؟ میں کبھی فیل نہیں ہوا, ایسا ہے کوئی آدمی ملا آپ کو ایسا؟ کوئی نہیں ہے. کہیں نہ کہیں ہر ایک کتنا بھی عقل مند ہو, کتنا بھی صلاحیت مند ہو, کتنا بھی مالدار ہو, کتنا بھی بڑا پولیٹیشین ہو, کتنا بھی بڑا ہو, سب کچھ ہو, بادشاہ ہوں, فیل ہوتا ہو. کہیں نہ کہیں اس کو فیل ہوتا ہے. تو کیا نیا کیا ہم نے؟ لیکن فیل ہونے کے بعد بھی ہم اللہ کو نہیں کھوئے, یہ سکسیس ہے. اللہ کو نہیں کھونا. تو یہ 3 بات یہاں پہ بتائی. اس کے بعد کیا کہا؟ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ. لیکن اتنا سب کچھ کر کے بھی اگر تو فیل ہو جائے, اللہ اگر تجھ کو فیل کر دیا, فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا. تو نے صحیح چیز کو چنا, جذبہ بھی تھا, کوشش بھی کیا, اللہ سے دعا بھی کیا, سب صحیح کیا تو نے, پھر بھی نہیں ہوا, ٹرین چھوٹ گئی, فیل ہو گیا, ناکام ہو گیا, نقصان ہو گیا. تو اب ایسا مت بول. وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ. یہ سب کچھ کر کے بھی اگر کوئی مصیبت تجھ پر آئے, کوئی تکلیف تجھ کو ہو, ناکامی سے دوچار ہو, فَلَا تَقُلْ. ایسا مت بول لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا.
کاش کہ اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ایسا ہوتا. واپس پیچھے جا کے سوچتا کاش کہ میں نے ایسا کیا ہوتا تو ایسا ہوتا تھا. انٹرویو میں ایسا بولتا نا تو اچھا ہوتا تھا. یہ دوا کھاتا تو اچھا ہوتا, یہ نہیں کھاتا تو اچھا ہوتا. اگر سب کچھ کرنے کے بعد بھی اگر نقصان ہو جائے, ایسا مت بول کہ کاش کہ میں اگر ایسا کرتا تو ایسا ہوتا. ولیکن قل قدر اللہ وما شاء فعل, بلکہ یوں کہہ یہ اللہ کی تقدیر ہے, جو اللہ نے چاہا کیا. صحیح مسلم کے الفاظ کیا ہیں؟ قدر اللہ, قدر اللہ نہیں, قدر اللہ, یہ اللہ کی تقدیر ہے. وما شاء فعل, اور جو اللہ نے چاہا کیا, جو اللہ نے چاہا کیا. اللہ جو چاہتا کرتا ہے. فعال لما یرید, جو ارادہ کرتا ہے کر گزرتا ہے. اللہ کو کوئی روکنے والا ہے؟ اللہ کو کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت ہے؟ اللہ کو کسی کا خوف ہے؟ اللہ کو کسی کا ڈر نہیں ہے. اللہ جو چاہتا کرتا. ہاں, اللہ کا کوئی کام حکمت کے خلاف نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے وہ حکیم ہے, حکمت والا ہے. تو اللہ کے جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ حکمت پر مبنی ہوتے ہیں, اور اللہ علم کی بنیاد پر کرتا ہے, ظلم نہیں کرتا ہے, عبث نہیں کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھ اور یوں کہے یہ اللہ کی تقدیر ہے بھائی, جو اللہ چاہتا ہے کرتا ہے. قدر اللہ وما شاء فعل, اللہ نے جو چاہا کیا. فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ, اس لیے کہ اگر شیطان کے عمل کا دروازہ کھولتا ہے, اگر ایسا کیا ہوتا نا تو ایسا ہوتا تھا, اگر ایسا نہیں کرتا تھا نا تو ایسا ہوتا تھا. ماضی کے بارے میں افسوس کے ساتھ میں اگر 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 کرتے رہنا شیطان کے عمل کا دروازہ کھولتا ہے. شیطان کو موقع دیتا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ ڈالے کہ آپ کے اختیار میں تھا کہ آپ اپنے فیوچر کو چینج کریں. آپ کے ہاتھ میں تھا, رزلٹ آپ کے ہاتھ میں تھا کہ آپ کے ہاتھ میں نہیں تھا. رزلٹ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, فیصلہ اللہ کی طرف سے آتا ہے. یدبر الامر من السماء الى الارض, آسمان سے زمین تک کے سارے معاملات کی تدبیر اللہ کرتا ہے. اللہ جو فیصلہ کرتا وہی ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس جاتے لوگ, بیماری بڑھ جاتی, پھر اس سے بڑے ہاسپٹل میں لے جانا پڑتا ہے. اور بعض اوقات ایک چھوٹے سے ڈاکٹر کے پاس جاتے, وہ بولتا ہے یہ نیلی گولی پیلی گولی صبح دوپہر شام, 3 دن میں صحیح ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ہم میں سے کتنے لوگوں کا ایکسپیرینس ہوگا, یہ تقریباً سب کا ہوگا. بولے یہ ڈاکٹر کے پاس گئے, وہ چیک کیے, وہ تھک کے ہماری بستی میں ایک چھوٹا ڈاکٹر ہے, اس نے دوا دے دیا, سب صحیح ہو گیا. کیسا ہوا؟ سوچیے, وہ نیلی گولی پیلی گولی, اللہ تعالیٰ جیسا چاہتا ہے کرتا ہے. تو میں نہیں بول رہا ہوں کہ آپ بڑے ڈاکٹر کے پاس مت جاؤ, کہاں تو میرے کو لائیں گے کچھ تو بھی, ہاں کیس کوئی کر دے گا میرے اوپر. میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ جہاں سے چاہتا ہے شفا دیتا ہے, اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. ہم کو کوشش کرنا چاہیے, ڈاکٹر اچھے سے اچھا ڈھونڈو, اچھے سے اچھی کوشش کرو, لیکن اس کو رب مت بناؤ. اور اگر پھر نقصان ہو گیا تو یہ مت سوچو کہ کاش میں ایسا کرتا ہے, کیونکہ کاش سے چینج نہیں ہوتا کچھ, حالات بدلتے نہیں ہیں بلکہ بگڑتے ہی ہیں. تو اسلام ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ ماضی میں جو کچھ ہو چکا ہے اس پر ہم افسوس کرتے نہ رہیں, بلکہ ہم آئندہ کے لیے اس سے سبق لے سکتے ہیں. آدمی کہے کہ ایسا کرنا چاہیے تھا, اس سے زیادہ صحیح تھا, یہ غلطی ہوئی اپنے سے. لیسن کے لیے پاسٹ کو دیکھنا صحیح ہے, لیکن افسوس کے لیے پاسٹ کو اسی لوپ میں رہنا, کاش کہ میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا, یا کاش میں ایسا کرتا تو, اس میں پھنسے رہنا یہ صحیح نہیں ہے. تو اسلام ہم کو اس سے نکالتا ہے. اپنے فیوچر کو دیکھو, اپنے پریزنٹ کو دیکھو, آئندہ کے لیے سبق لو, اور آئندہ وہ ریپیٹ مت کرو. کیوں؟ حدیث میں کیا ہے؟ لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين, مومن ایک بل سے 2 بار ڈسا نہیں جاتا. بل میں ہاتھ ڈالا, بچھو کاٹ لیا, سانپ کاٹ لیا,
پھر واپس وہیں ہاتھ ڈالتا نہیں ڈالتا. کیوں؟ کیونکہ وہ یاد رکھتا یہاں ہاتھ نہیں ڈالنا ہے، تو سبق لیتا وہ سبق لیتا اس سے، واپس غلطی ریپیٹ نہیں کرتا ہے. تو اس لیے ماضی کو دیکھنا سبق لینے کے لیے، لیکن ماضی کے نقصان کو افسوس کے طور پر اسی میں پھنسے رہنا انسان کے مستقبل کو بھی خراب کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. یہ بہت اہم چیز ہے جو ہم کو یاد رکھنا ضروری ہے. اور شیطان کے دھوکے سے بچنے کے لیے بہت ضروری، اس لیے کہ کیا فرمایا آخر میں، فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، اس لیے کہ اگر یہ شیطان کے عمل کا دروازہ کھولتا ہے. اس حدیث کو امام مسلم نے کتاب القدر میں ذکر کیا ہے، تقدیر کے بیان میں. تو انشاءاللہ مزید باتیں ہم آنے والے دروس میں دیکھیں گے اور تفصیل سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ شیطان سے ہم کو کیسے بچنا چاہیے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.